علی بھائی کیا کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کی بیماری کو جڑ سے کاٹ؟ اس قسم کی طب نبوی کی جتنی حدیثیں ہیں نا 99% تو جعلی ہیں، چند ایک صحیح بھی ہیں، وہ آپ مشکات میں کتاب الطب چیپٹر پڑھ لیں، یعنی بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے، شہد میں اور کپنگ کروانے میں جسے پچھنے لگوانا آپ کہتے ہیں، حجامہ، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، حرام نہیں کیا، یعنی پریفریبل نہیں ہے۔ وہ آگ پہ کوئی گرم کر کے سلاخ تو وہ زخم کو داغ دیتے تھے، روسٹ ہو جاتا تھا، خون نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ آج کل اس کی ماڈرن فارم یہ الیکٹرک داغ دیتے ہیں۔ لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ داغ دینا جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، جب بیماری کا علاج نہ ہو رہا ہو۔ باقی جب ایک وہ کردستانی یا پاکستان آ کے آپ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بت بنا کے چلا گیا، آپ کے سارے مولویوں کو بت بنا کے چلا گیا، آپ کے سارے پرائم منسٹرز کو بت بنا کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ کون کون سے علاج ہیں دنیا میں، علاج کروانا کیوں ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک علاج ہے، ایلوپیتھک علاج ہے، ہربل علاج ہے، سرجری علاج ہے، اور جھاڑ پھونک علاج ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے علاج ہیں دنیا میں، تو وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ہماری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا شوہر 6 ماہ سے بیرون ملک ہے، عدت کے متعلق بتا دیں۔ جی ایک طلاق اگر ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 6 مہینے گزر چکے ہیں تو اب 1 یا 2 طلاق کے بعد نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا، ادروائز اس شوہر کی طرف وہ رجوع نہیں کر سکتی، طلاق بائن مان چکی ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہوئی تھی تو اب ویسے ہی رجوع نہیں کر سکتی قیامت تک اس مرد کی طرف، الا یہ کہ کوئی حادثاتی طور پہ کہیں یہ اور شادی کرے اور وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، یعنی وہ حرامہ نہ ہو رہا ہو، وہ جسے حلالہ کہتے ہیں، یہ ہے حرام ہے وہ۔ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ تو نیچرل قرآن میں آیا کہ اگر ہو جائے تو اللہ بات ہے، پری پلان حلالہ تو حرام ہے نا جی۔ عدت ختم ہوگی نا، 3 مہینے تھے نا، ختم ہوگی۔ عدت تو ہوتی ہے جو عورت ایسی ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت ہوتی ہے، جسے سوگ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم عدت کا لفظ بولتے ہیں، بیسیکلی یہ نکاح سے روکنا ہوتا ہے، وہ 3 مہینے ہے۔ جو متعلقہ عورت ہے جسے طلاق ہوئی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ قرآن میں 3 دفعہ عورت پاک ہو حیض سے، اور اگر پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی۔ یہ سوگ نہیں ہے، یہ نیا نکاح نہیں کر سکتی 3 مہینے تک۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتی، وہ ہے جس کا خاوند مر جائے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ بیوہ نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ اور اگر اس نے خلا لیا ہے تو ابو داؤد ترمذی میں پھر عدت جسے آپ کہتے ہیں یا نکاح سے رکنا وہ 1 مہینہ ہوتی ہے۔ طلاق کے کیس میں 3 مہینے، اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن بیوہ کا وہ سوگ ہوتا ہے، اس میں وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، گھر کے اندر رہے گی، اور لوگ پوچھتے ہیں جی وہ اپنے داماد سے بھی پردہ کرے گی؟ داماد سے کیوں پردہ کرے گی بھائی؟ جو پردہ پہلے تھا اب بھی وہی ہے، صرف یہ کہ وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ لے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اور یہ وہ عورت ہے جس کا خاوند مرا ہوا ہو، جس کا خاوند اس کے طلاق دے گیا ہے، اور اگر وہ ظالم تھا تو وہ تو خوشی منائے گی، وہ سوگ کہاں سے کرنا ہے؟ علی بھائی اللہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ جی اللہ دوست ہے، تو دوستوں سے گلہ شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ جی اپنے دوستوں سے آپ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں جو امپرفیکٹ ہے۔ جو دوست ہے ہی پرفیکٹ ہے اسے گلہ شکوہ کس طرح کا؟ ہاں، آپ خالق کو مخلوق پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی ایسا نظام بنائے کہ آپ کو اس گلے شکوے کے اگینسٹ جواب دینا شروع کر دے تو آپ کی کانپیں ٹانگیں گی۔ ہاں، اور اگر آپ کو جواب لینا تو تھوڑے بہت میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لوگ گلے شکوے لے کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں آپ ہر مسلمان، کافر پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، ہر مسلمان اربوں انسانوں سے بہتر ہے کہ اس کے سینے میں کلمہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کلمے کے عوض آپ کو ہمیشہ کی زندگیاں ملنے والی ہیں، جنت کی ہمیشہ کی زندگی جس میں موت نہیں ہوگی،
یہ تھوڑا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ آپ نے اتار لیا کہ کسی اور دنیا میں آئی ہوئی تکلیف کا گلہ آپ کر سکیں؟ ریشو پروپورشن سے چلتے ہیں۔ باقی جب اللہ کا رول یہ ہے کہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے اور اس نے آزمانا ہے آپ کو بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقص سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو پھر گلہ کیسا؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کالج یا یونیورسٹی کو یا اپنے ٹیچر کو گلہ کرے کہ آپ مجھے پیپر کیوں لیتے ہیں، پیپر کے بغیر ہی مجھے پاس کرتے ہیں، تو اس گلے کا مذاق ہی اڑایا جائے گا نا، پیپر تو مست ہے۔ تو اس طرح دنیا میں پیپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے۔